بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد خلیل جازم۔ ناظرین، پانی کی کمی اور چھینا جھپٹی کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، اس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے امکانات موجود ہیں۔ یہ جنگ کب ہوگی یہ تو نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہوگی ضرور، اور یہ پانی کی وجہ سے ہوگی۔ ناظرین، بھارتی اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت کے مابین سندھ طاس معاہدے کے مزید اجلاس نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک پرانے سندھ طاس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2023 سے بھارت نے پاکستان کو معاہدے پر بات چیت کے لیے 4 بار خط لکھا۔ سندھ طاس کمیشن انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بنایا گیا تھا، جس میں 6 دریاؤں پر 1960 میں اتفاق ہوا تھا۔ تقسیم کا مقصد ہائیڈرو پاور منصوبوں کی تعمیر اور دریاؤں کے ماحولیاتی پہلو پر معلومات کا تبادلہ تھا۔ پاک بھارت تنازعات کے باوجود سندھ طاس معاہدے پر بات چیت جاری رہی۔ بھارت کی 4 مرتبہ یاد دہانی پر اب کمیشن پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کمیشن کے لیے پاکستان کا مطالبہ تھا کہ کمشنروں کی سطح پر بات کی جائے۔ بھارت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کمشنر معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے ہیں۔ 30 اگست 2024 کو بھارت نے چوتھی بار پاکستان کو ایک خط میں کہا کہ معاہدے کی مختلف شقوں پر اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پاکستان 2016 میں ثالثی عدالت میں معاملہ لے کر گیا۔ بھارت نے دی ہیگ کی ثالثی عدالت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ معاہدے کی شرائط کے تحت کام کر رہا ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایسے متوازی تنازعات کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے۔ ناظرین، اسی تناظر میں معروف انجینئر انعام الرحمان نے ایک شاندار تجزیہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارتی جغرافیہ ہائیڈل پاور اور سٹوریج کے معاملے میں خاصا بدقسمت ہے، کیونکہ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کو چھوڑ کر اس کے ہمالیائی دریاؤں کا منبع نیپال، بھوٹان، تبت اور اروناچل پردیش میں ہے۔ اس لیے شمالی ہند خشک سالی، سیلابوں اور سستی پن بجلی کے معاہدے میں بے بسی کا شکار ہے۔ بھارت کو اسی لیے ہمیشہ سے ریاست جموں و کشمیر کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ برٹش راج نے راوی اور ستلج بیاس کے ہیڈ ورکس بھارت کو دینے کے علاوہ جموں و کشمیر کا راستہ بھی دے دیا تاکہ پاکستان زیادہ دن نہ چل سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت چناب پر سینکڑوں اور دریا جیلم سمیت سندھ پر اس سے بھی زیادہ منصوبے بنائے ہوئے ہے۔ بھارت ابھی تک توانائی کے معاملے میں ایک قحط زدہ ملک ہے۔ وہ مشرقی دریاؤں پر بمپر ٹو بمپر ڈیمز تعمیر کر رہا ہے، لیکن مغربی دریاؤں چناب، جیلم، سندھ کا پوٹینشیل مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس، راوی کی نسبت درجنوں گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی نیت خراب رہتی ہے۔ بھارت دریا بیاس کو وادی سولانگ سے براستہ پنڈو ڈیم دریا ستلج تک لنک کر چکا ہے۔ سولانگ سے دریا چناب تک ٹریفک کے لیے اٹل ٹنل بن چکی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ توڑ کر بھارت پہلا کام ہی یہی کرے گا کہ اٹل ٹنل کے نیچے ایک اور 9 کلومیٹر لمبی سرنگ بنا کر چناب کے پانی کو بھاکڑا ڈیم تک لے جانے اور وہاں سے براستہ ستلج جمنا لنک دلی اور راجستھان براستہ اندرا گاندھی کینال لے جائے گا۔ چناب کا پانی راوی میں ڈالنا اس سے بھی آسان ہے۔ دوسرا کام ہوگا کہ چناب، جیلم اور سندھ کے چپے چپے پر ڈیم بنا کر شمالی بھارت میں سستی بجلی سپلائی کرے گا۔ پرائی زمین اور پانی چرانا اتنا آسان ہوتا تو ستلج اور برہما پتر کا پانی چین سے آتا ہے، اسے کون روکے گا؟ ہمیں بھارت کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ چوری یا سینہ زوری سے کام نہیں چلے گا۔ معاہدہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میدان کھلا ہے۔ بھارتی خواہشات کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے زمین، پانی، بجلی اور دیگر وسائل ہڑپ کر لے، آبادی کو غلام بنائے اور خود وسطی ایشیا تک پہنچ جائے۔ بظاہر یہ مشکل ہے ناظرین، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان کو ہوش مندی کے ساتھ معاملات کرنے کی ضرورت ہے۔